الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك اللهم صل وسلم على وسلم عليه. سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. لائق صد عز والاحترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار، نعت خوانان ذی قدر اور دیگر معزز سامعین و حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ. قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت کے اندر اپنی کچھ معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں، دعا کریں کہ اللہ جل وعلا شانہ و اعظم برہانہ مجھے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حق اور سچ کی بات کہنے، آپ لوگوں کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو بند کر دیں، میری ایک آواز آنی چاہیے بس. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے محترم. ایک آواز بالکل ہی کو نہیں ہونی چاہیے، ایک آواز آنی چاہیے. بہت تقاضا اعداد بھی صرف اسی سے ہی کروں گا جس کو اللہ پاک نے زبان بخشی ہو، کہ کم از کم وہ منہ سے یہ تو بولے کہ اللہ پاک نے میری زبان پہ جو حلف سجایا ہے وہ کتنا پیارا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کوئی سریلا خطیب نہیں ہوں، نہ ہی تو کوئی چیخ و پکار کرنے والا خطیب ہوں. ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں. الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں. سبحان اللہ. مجھے صرف اور صرف آپ لوگوں کی توجہ کی اشد ضرورت ہے. اور یہ جو نعرے لگانا، ہاتھ لہرانا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے نعرے لگائے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. اور اگر آپ دل میں سبحان اللہ کہیں تو مجھے اور زیادہ خوشی ہوگی، کیونکہ میں آپ لوگوں کو سنانے کے لیے آیا ہوں، سننے کے لیے تو نہیں آیا نا. سبحان اللہ. تو مجھے آپ لوگوں کی بس توجہ چاہیے. اثر کرے نہ کرے اور کوئی سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. قبلہ صدیاں قبل حضور اس دنیا پہ جلوہ گر ہوئے، صدیاں قبل میرے پاک نبی اس پاک مٹی سے گزرے. آج صدیاں بعد بھی ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا. زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے. کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے. ایک آواز کر دیں، میں بار بار کہنا، بیچ تھوڑی تھوڑی آواز نہیں ہونی چاہیے. اللہ کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے. کہ بلا اتنا تذکرہ میں نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے. گھر گھر چراغا حضور کے نام کا ہے، گلی گلی حضور کی محبتوں کے ترانے پڑھے جا رہے ہیں. میرے امام فرماتے ہیں، لوگو میرے نبی کا ذکر کیا کرو، لوگو میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں چھڑا کرو. میرے نبی کی میٹھی میٹھی باتیں ایک ایسی کستوری ہے کہ تم جوں جوں چھیڑتے چلے جاؤ گے خوشبوئیں پھیلتی چلی جائیں. آج میں جو موضوع لے کے آیا ہوں، میں ایک ایسا موضوع لے کے آیا ہوں جس موضوع کی میرے معاشرے کو اشد ضرورت ہے. قبلہ کہنا یہ چاہتا ہوں
میرے کریم نبی نے اپنوں کے سروں پر تو شفقت بھرا ہاتھ رکھا ہی رکھا، لیکن کمال کی بات یہ تھی کہ میرے کریم نبی کی چوکھٹ پر اگر دشمن بھی آ جاتا تو میرے کریم نبی اس کے سر پر بھی شفقت بھرا ہاتھ رکھتے۔ میرے نبی نے غیروں کے سروں پر، دشمنوں کے سروں پر، یہودیوں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھ کے یہودیوں کو اپنا بنایا، غیروں کو اپنا بنایا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو اپنوں کو بھی غیر بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ آج تو بھائی بھائی کا نہیں، ہم نے تو بھائی کو بھی بھائی نہ سمجھا، ہم نے تو بھائی کو بھی بھائی نہ سمجھا۔ کل تک بھائی بھائی کا بازو ہوا کرتا تھا، آج معاشرے میں دیکھا جائے تو ہمارا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ ہمارا سگا بھائی ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک غریب شخص تھا، بدو تھا، غریب بدو، گھر میں فاقہ ہی فاقہ ہے، غربت نے لپیٹا ہوا ہے، صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی۔ امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے۔ آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جس کی زندگی کا کوئی ایک آدھا دن غربت میں گزرا ہو، جس کی زندگی کا کوئی ایک لمحہ غربت میں گزرا ہو، وہ سید کی بات دل کے کانوں سے سنے گا۔ غریب بدو ہے، گھر میں فاقہ ہی فاقہ ہے، امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے، غربت نے لپیٹا ہوا ہے، بیوی ہے وہ بھی حاملہ ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ محلے والے جو سلام دینا گوارا نہیں کرتے وہ امداد کیا کریں گے، وہ مدد کیا کریں گے؟ اب یہ شخص پریشان تھا کہ بیوی حاملہ ہے، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے۔ میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں، کل جا کے میری ماں بہنوں بچیوں کو بھی سنانا، کل جا کے اپنے دوستوں کو بھی سنانا۔ میں جہاں جاتا ہوں لوگ خطاب یاد کرتے ہیں، صرف سنتے نہیں ہیں۔ آپ لوگوں نے آج سننا نہیں ہے، یاد کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ باقی نہیں، ساری زندگی نہیں، 1 سال تو نشہ طاری رہے میاں، اس لیے میں نے کو بھی بند کرا دی، صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ یہاں تو سرائکی لوگ بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کن لوگوں کے سامنے مجھے بٹھا دیا، یہ تو جو کان پہ ہاتھ رکھتے ہیں، لگاتے ہیں سر، آسمان کو چھونے لگتے ہیں، یہ تو ان کو پسند کرتے ہیں، یہ مجھے کہاں پسند کرتے ہیں۔ اللہ، یہ ڈوڑے ڈپے والے لوگ ہیں۔ کبھی ہم جیسے ادنا سے خطیبوں کو سنے نا، پھر آپ لوگوں کو سارے مولوی بھول جائیں گے۔ ہمیں وہ سنے گا جن کے دل میں کان ہو، جو دل کے کان سے سنتا ہو، وہ ہماری قدر جانتا ہے کہ ہم کون ہیں۔ بدو ہے، غریب ہے، فقیر ہے، گھر میں فاقہ ہی فاقہ ہے، صبح کو کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی۔ اے بدو پریشان ہے، یا مولا گھر میں 1 روپیہ نہیں ہے، بیوی ہے وہ بھی حاملہ، ہمسائے جو سلام دینا گوارا نہیں کرتے وہ میری مدد کیا کریں گے؟ ایک دم بدو کو خیال آیا، بدو نے اپنی غریب سی بیوی کو کہا، بھلا ہوئی، میں تو کہتا ہوں چلتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس، عمر کو صرف اتنا کہہ دوں گا، یا عمر میں تیرے نبی کا امتی ہوں، سبحان اللہ، عمر میں تیرے نبی کا امتی ہوں، تو میری مدد کر۔ عمر تیرے سوا، میرے اللہ کے سوا دنیا میں میری مدد کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ قبلہ، یہ دونوں میاں بیوی، غریب میاں غریب بیوی، یہ صبح سویرے گھر سے نکلے، چلتے رہے مدینے کی طرف جا رہے ہیں، سارا دن چلتے رہے، سفر طے کرتے رہے، جب مدینے کی حدود تک پہنچے، دل کے کانوں سے سنیے گا میاں، جب یہ لوگ مدینے کی حدود تک پہنچے، کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کے پاس جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، صرف یہی مسئلہ حل کرانے کے لیے۔ آپ بولیں گے مجھے تو کتاب بھی بھول جائے گا، یہ آپ خاموش ہو کے سنیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر اپنا۔ جب یہ مدینے کی حدود تک پہنچے، اندھیرا چھا گیا، رات ہو گئی۔ اب ان لوگوں نے
बद्दू ने कहा बीवी को भला होवी, पूरा दिन हम चलते रहे हैं और तू हामिला है, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है, रात का चलना हमारे लिए अच्छा नहीं, क्यों ना हम आज रात के लिए यहाँ एक खैमा लगा देते हैं। खैमा, आज रात हम खैमे के अंदर गुजारते हैं, सुबह होने का इंतजार करते हैं, सुबह होते ही हम सैयदना उमर फारूक के पास चले जाएंगे, उनको अपने दुखड़े सुनाएंगे, वो हमारी जरूर मदद। किबला ने खैमा लगा दिया, खैमे के अंदर बैठ के बीवी अंदर बैठी है, बद्दू ने बहर जनाब आला उसने आग जलाई बैठ गया। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का मामूल था कि आप रात के दूसरे पहर मदीने की गलियों में गश्त किया करते थे। आप फरमाया करते थे मेरी हुक्मरानी में अगर कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया उसका भी उमर को हिसाब देना पड़ेगा। आप मामूल के मुताबिक हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मामूल के मुताबिक मदीने की गलियों में गश्त कर ही रहे थे कि आपकी जो नजर थी अचानक मदीने की आखिरी हुदूद उस खैमे तक गई। आपने देखा कि एक शख्स ने आग जलाई हुई है। क्या? दूर से देख आग जलाई हुई। आपने अपने गुलाम को भेजा, मियाँ जाके पता कर रात का दूसरा पहरे किसने वहां आग जलाई है। ये जब गुलाम गया उस बद्दू के पास, कहा मियाँ तू कौन है? उसने दफे हो, पहले तो मेरी बीवी ने मुझे परेशान कर रखा है, अब तू भी आ गया है मुझे परेशान करने। ये गुलाम वापस आया, हजरत सैयदना उमर फारूक को इसने अर्ज की, हजरत मुझे लगता है बंदा बड़ा परेशान है, बंदा परेशान है। अंदर खैमे के अंदर औरत बैठी है, चीख रही है और बहर बंदा भी रो रहा है। उन लोगों ने हजरत सैयदना उमर फारूक ने जब सुना कि मेरे नबी का उम्मती बहर परेशान बैठा है, तो हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु खुद चलकर उस खैमे तक गए। अगर आपने एक मिनट की तवज्जो हटा दी तो सारा बयान आप लोगों की समझ में नहीं आएगा, बंदे आते जाते रहेंगे। हजरत सैयदना उमर फारूक खुद चलकर खैमे तक गए। हजरत सैयदना उमर फारूक ने उस बद्दू को कहा, ओ मियाँ तू कौन है? बद्दू ने कहा, मियाँ मैं गरीब सा शख्स हूँ, मैं तो सुबह को खाता हूँ शाम के लिए नहीं होती, शाम को खाता हूँ सुबह के लिए नहीं होती, घर में फाका ही फाका है, 1 रुपया नहीं है। अल्लाह अकबर, अमीरी का जनाजा निकल गया है, गुर्बत उरूज पर आ गई है, मेरी बीवी हामिला है, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है, लिहाजा मैं आया था हजरत सैयदना उमर फारूक को मिलने। रात हो गई, अंधेरा छा गया, मैंने यहाँ खैमा लगा दिया, अब सुबह होने का इंतजार कर रहा हूँ कि सुबह होगी तो हजरत सैयदना उमर फारूक को मिलने जाऊंगा। सामने कौन खड़े हैं? सामने कौन खड़े हैं? अल्लाह सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला। आपने फरमाया मियाँ ठीक है, तो उमर को मिलने आया है, ये बता ये खैमे के अंदर औरत के रोने की आवाज आ रही है, कौन है? कहा ये मेरी बीवी है, बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब है, इसलिए ये बेचारी चीख रही है, तड़प रही है, दर्द से चिल्ला रही है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब सुना कि इसकी बीवी इस वक्त दर्द में है, इसकी बीवी इस वक्त तकलीफ में है, तो सैयदना उमर फारूक उल्टे पांव अपने घर गए, अपनी ज़ौजा मोहतरमा से कहा, भला होवी अगर तुझे नेकियां मिल रही हो तो क्या ख्याल है, तू लेगी? उसने कहा क्यों नहीं हुजूर। आपने फरमाया फिर उठ, मेरे यार की बीवी दर्द में मुब्तला है, मेरे यार की बीवी इस वक्त तकलीफ में है, उठ चलते हैं अपने यार की बीवी का दर्द दूर करते हैं, उसकी मदद करते हैं। हजरत सैयदना उमर फारूक की ज़ौजा मोहतरमा ने घर का जो जरूरत का सामान था वो उठाया। आपने कहा या हजरत आप लकड़ियां उठाएं, फिर चलते हैं खैमे के पास। हजरत सैयदना उमर फारूक ने लकड़ियां उठाई, अपने कंधे पे रखी। ओए हुजूर की आमद का जश्न मनाने वालों, और ये कोई आम शख्स एक गरीब की मदद करने के लिए लकड़ियां उठा के नहीं जा रहा सर पे, एक गरीब की मदद करने के लिए ये कोई चौधरी इलाके का लकड़ियां सर पे उठा के नहीं जा रहा, ये कोई नंबरदार लकड़ियां उठा के नहीं जा रहा, ये कोई MNA MPA कोई लकड़ियां उठा के नहीं जा रहा,
اس کے قوانین آج بھی چلتے ہیں. قبلہ زوجہ محترمہ پیچھے ہیں، حضرت سیدنا عمر فاروق لکڑیاں کندھے پہ اٹھائی ہوئی جا رہے ہیں. جیسے ہی خیمے تک گئے تو بیوی خیمے کے اندر گئی. آپ نے جاتے ہوئے دائیوں والا کام شروع کر دیا. جاتے ہوئے دائیوں والا، خاموش ہو کے سنیں، دائیوں والا کام شروع کر دیا. آپ خیمے کے اندر گئی. حضرت سیدنا عمر فاروق باہر کھڑے. وہ تھا تو بدو، اس نے آرڈر چلانے شروع کر دی. اور جائے دفعہ ہو پانی لے کے آ. حضرت عمر فاروق دوڑ کر جاتے پانی لے کے آتے. وہ بدو کہہ رہا دفعہ ہو لکڑی لے کے آ. حضرت سیدنا عمر فاروق دوڑ کر جاتے لکڑیاں لے کے آتے. بدو کہہ رہا دفعہ ہو آگ جلا. میرے نبی کا نوکر سیدنا عمر فاروق اپنی داڑھی لپیٹ کر بھوکا ڈالتے، آگ جلاتے. ہے وہ نادان نہیں جانتا تھا میرے سامنے جو یہ شخصیت کھڑی ہے یہ کون ہے. وہ آرڈر پہ آرڈر چلاتا رہا، نوکروں سے بدتر سلوک کیا. اللہ اکبر. کبھی کہہ رہا دفعہ ہو پانی لے کے آ، دفعہ ہو لکڑی لے کے آ. اب دوڑ کر جاتے، لکڑیاں لے کے آتے، پانی لے کے آتے. حضرت سیدنا عمر فاروق ایک غریب مسکین شخص کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. میاں حکم کر، تیرا حکم ماننے کے لیے میں تیار کھڑا ہوں. تیرا حکم عمر نہ مانے تو اور کون مانے، اور تیرے مدد عمر نہ آئے تو اور کون آئے. اللہ اکبر. وہ آرڈر پہ آرڈر چلاتا رہا، دھمکے. اوئے اگر تیری بیوی نے میری بیوی کو خیمے کے اندر مار دیا تو یاد رکھنا میں تم سے اس کا حساب لوں گا. تیری بیوی کو پتہ نہیں دائیوں والا کام آتا یہ یا نہیں. ایسی سی باتیں کرنے لگا. ایک دم خیمے کے اندر سے آواز آئی، یا امیر المومنین مبارک ہو، اللہ نے تیرے یار کو بیٹا عطا کیا ہے. یا امیر المومنین مبارک ہو، یا امیر المومنین مبارک ہو. اے بدو نے جیسے ہی امیر المومنین کا نام سنا تو بدو کے پاؤں تلے زمین نکل گئی. بدو رو کر اس نے سر اٹھایا، کہا حضرت آپ ہی امیر المومنین ہیں. اللہ اکبر. کہا حضرت آپ ہی کا نام عمر ہے. کہا حضرت آپ وہی عمر ہے نا جس کو میرے نبی نے رو رو کر مانگا ہے. آپ وہی عمر ہے نا جس کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتا تو وہ عمر ہی ہوتا. بدو قدموں پہ لپٹ گیا. غریب بدو قدم بھی چوم رہا تھا، ہاتھ جوڑ کے عرضیاں بھی کر رہا تھا، یا عمر مجھے معاف کر دے، میں نہیں جانتا تھا تو کون ہے. اللہ. پھر میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، عمر کی عاجزی پہ کروڑوں بار قربان نہ جاؤں. عمر کی عاجزی پہ قربان نہ جائے. شبیر قمر بخاری. جب یہ بدو قدم چوم رہا تھا، رو رو کے عرضیں کر رہا تھا، یا عمر خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے ساتھ نوکروں سے بھی بدتر سلوک کیا ہے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. اللہ اکبر. میرے نبی کے غلام سیدنا عمر فاروق نے اس غلام کو پاؤں سے اٹھایا، اپنے گلے سے لگایا، اس طرح لگایا جس طرح ماں اپنے بیٹی کو چھاتی پہ لگاتی ہے. میرے نبی نے، میرے عمر نے غلام، غریب مسکین غلام کو اپنے سینے سے لگایا. رو کر کہنے لگے، او نادان، او غریب بدو، تجھے پتہ نہیں ہے تو کہاں آیا ہے؟ اور یہ مدینہ المنورہ ہے، یہ میرے کریم آقا کا شہر ہے. یہاں امیروں کے نہیں، یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں. یہاں تو غریبوں کو عزتیں ملتی ہیں، یہاں تو غریبوں کو مقام ملتے ہیں. آئے اس غریب کے بارے میں میرے کریم نبی نے فرمایا تھا میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا. آئے ہم نے اس غریب کا سر مٹی میں ملا دیا. ہم نے اس غریب کا جینا محال کر دیا. ہم نے اپنی دولت کی نمائش اس طرح کی کہ غریب موت مانگنے پہ مجبور ہو گیا. کہتا یا اللہ اب مجھے موت ہی دے دے، میرا اس قدم معاشرے میں جینا محال ہو گیا ہے. اس گھٹیا
کر دیا یہ وہی غریب ہے جس کو میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت میں سر اٹھا اٹھا کے چلنا. سبحان اللہ. شادی کے موقع پر توجہ, سبحان اللہ. شادی کے موقع پر ہم نے جہیز اپنی ہی بیٹی کو دینا ہوتا ہے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں جہیز کو 4 پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں. آپ کے ہاں پتہ نہیں یہاں رواج ہے یا نہیں, جس گاؤں میں میں رہتا ہوں قبلہ وہاں کا ایک رواج ہے کہ جب ہماری بچی کی شادی ہوتی ہے تو گھر والے کیا کرتے ہیں جہیز کو 4 پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں, محلے میں آواز لگاتے ہیں آؤ جی ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو, آؤ جی ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو. اور میں نے کہا نادانو تم نے جہیز دیا تو اپنی بیٹی کو, لیکن یہ کسی کو بھی خیال نہ آیا کہ جو بچیاں تیری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں ان بچیوں میں سے لوارث بچیاں بھی موجود ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بے شک. یہ تو کسی کو بھی خیال نہ آیا جو بچیاں تیری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں ان بچیوں میں سے اس غریب باپ کی بچی بھی موجود ہے جو غریب باپ صبح سے لے کر شام تک بڑی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات مزدوری کر رہا ہے, دن رات محنت کر رہا ہے. اللہ اکبر. اگر کوئی پوچھ لے بابا جی تو دن رات مزدوری کرتا ہے بڑی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات گزار دیتا ہے, تجھے نیند نہیں آتی, تو بڑے والد بڑے باپ کی بڑے بابے کی چیخ نکل جاتی ہے, رو کر کہتا ہے شاہ جی چپ کر, میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دن رات محنت مزدوری کر کے وہ اپنی بچی کا مستقبل بنانا چاہتا ہے. بڑا باپ دن رات محنت کر کے وہ اپنی بچی کا اللہ اکبر نصیب اچھا کرانا چاہتا ہے, وہ اپنی بچی کا مستقبل سنوارنا چاہتا ہے, لیکن وہ بدبخت باپ کیا کرے کہ آج میرے معاشرے میں اس کی بیٹی کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے کہ اس کے پاس تو جہیز ہی نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس جہیز جیسی گندی لعنت نے میرے خوبصورت معاشرے کو گندا کر دیا. میرے معاشرے میں پڑھی لکھی عورتیں پڑھی لکھی بچیاں بیٹھی بیٹھی بڑی ہو گئی ہیں, ان کو کسی نے قبول نہیں کیا اس لیے کہ ان کے پاس تو جہیز ہی نہیں تھا. وہ جب مرے گی خدا کے پاس جا کر تمہارا کس طرح شکوہ کرے گی؟ وہ ظالمو مرنے کے بعد خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میرے کریم میرے رب نے تمہیں حضرت انسان بنا کر دنیا میں بھیجا تھا, تم تو کیوں صرف بدتر نکلے. اے میں کو میرا دکھ, میں کو تیرا دکھ, میں کو ہر مظلوم انسان دا دکھ جتا ظلم دی باپی بلدی ہے, میں کو روحی چولستان دا دکھ اور جتا کوئی انصاف دا نہ کہنی, میں کو پورے پاکستان دا دکھ جڑے مر گئے ہیں نو تا مر گئے ہیں, میں کو جیوندے قبرستان دا دکھ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. مجھے تو زندہ قبرستان کا دکھ لگ رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. زمانہ جاہلیت میں عورت کی قیمت اشرفیوں سے لگتی تھی, آج اس کی قیمت جہیز سے لگتی ہے. ہائے زمانہ بدل گیا مگر انسان نہیں بدلا. پھر میں ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, کروڑوں بار شبیر کمل بخاری قربان نہ جائے اپنے کریم نبی کے اس فرمان پہ کہ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا, فرمایا کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا, اس سے یتیم کا دل دکھے گا, یتیم بچے کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا. میں یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا ہوں اس لیے کہ جب میں مر جاؤں کوئی میری اولاد کے سر پر بھی شفقت بھرا ہاتھ رکھے. میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں اس لیے کہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا. ماشاءاللہ, 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 ماشاءاللہ. میں دکھوں کے دکھ سنتا ہوں, ماشاءاللہ. میں غم زدہ لوگ کے غم سنتا ہوں اس لیے کہ جب میں کریم رب کی چوکھٹ پہ جاؤں, مسجد میں جاؤں, اللہ سب سے پہلے میری سنے. سبحان اللہ, سبحان اللہ,
میرے کریم نبی مسجد میں بیٹھے ہیں. مدینہ شریف میں ایک بڑی عورت تھی جو کملی تھی، جن کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا. آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں جو کملا ہوتا ہے، جن کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہوتا. آپ میری طرف دیکھیں، بندے آتے جاتے رہیں گے، میرے قیمتی جملے ضائع نہ کریں. وہ اللہ اکبر. قبلہ اس طرح ہوا کہ مدینہ شریف میں ایک بڑی عورت رہا کرتی تھی، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا. ہماری زبان میں جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو ہم اسے پاگل کہتے. کیا؟ جو بے تک کی باتیں کرے ہم اسے پاگل کہتے. قبلہ میرے کریم نبی مسجد میں بیٹھے، توجہ طلبہ، میرے کریم نبی مسجد میں بیٹھے ہیں تو وہ پاگل سی بڑی عورت جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا سامنے دروازے سے آئی. اس نے میرے کریم نبی کو اشارہ کیا کہ میری طرف آؤ. میرے کریم نبی اٹھے، بڑھیا کے پاس ہمیں کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا جی یہاں کچھ نہیں کہنا، سامنے یہ جو میدان پڑا ہے نا وہاں کچھ کہنا ہے. میرے کریم نبی وہاں چلے گئے. وہ بڑھیا، اس کا تو ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، وہ میرے کریم نبی کو میدان میں ایسے گھماتی رہی اور ساتھ میں بے تک کی باتیں کرتی رہی. پیچھے سیدنا عمر فاروق بیٹھے تھے. آپ جلال میں آگئے. دیکھو جی اس بڑی عورت کے کام، اس پگلی سی عورت کے کام دیکھو. میرے نبی کا نازک بدن، اوپر سے کڑکتی دھوپ، نیچے تتی ریت اور عورت کی بے تک کی باتیں. اس پاگل سی عورت نے میرے کریم نبی کا قیمتی وقت برباد کر دیا. لیکن حضرت عمر فاروق اس بڑی کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، اس لیے کہ میرے نبی خود چل کر گئے تھے. قبلہ ایسا ہوا، وہ کم عقل بڑھیا سی عورت ایسے ہی بے تک کی باتیں کرتی رہی، میرے نبی کو ایسے گھماتی رہی. وہ پیچھے وہ آگے، میرے نبی پیچھے، ایسے ہی گھماتی رہی. تتی ریت ہے، کڑکتی دھوپ. گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے گزر گئے. جب وہ عورت تھکی تو اس نے اپنے گھر کی طرف راہ لی. جب وہ گھر میں گئی تو میرے کریم نبی مسجد میں آ گئے. جب میرے کریم نبی مسجد میں آئے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، میرے کریم نبی بندہ نواز، وہ بڑھیا پاگل سی عورت ہے، آپ نہیں جانتے؟ آپ کا نازک بدن، قیمتی وقت، اس پاگلی سی عورت نے آپ کا قیمتی وقت برباد کر دیا. حضور آپ نہیں جانتے یہ جس راستے پہ جا رہی ہو لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں. اس سے لوگ ڈرتے ہیں. ہمارا بھی یہی حال ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں اگر کوئی پاگل سا بندہ ساتھ سے گزرے ہم وہ راستہ چھوڑ دیتے، پاگل ہے یہ، سر کھا جائے گا. اللہ اب دل کے کانوں سے سنیے گا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، بندہ نواز، یہ بڑھیا سی عورت پورے مدینے میں اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں، پورے مدینے میں اس کے ساتھ بولنے کو کوئی تیار نہیں ہے. یہ جس راستے پہ جا رہی ہے لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ یہ وقت برباد کرتی. جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، اے بندہ نواز، پورے مدینے میں اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں، اس کے ساتھ بولنے کو تیار نہیں ہے، تو میرے نبی تڑپ اٹھے. میرے کریم نبی رو کر کہنے لگے، عمر ہے، پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، پورے مدینے میں اس کی بیچاری کی کوئی نہیں سنتا. اگر میں بھی اس کی نہ سنوں تو اور کون سنے گا؟ پورے مدینے میں اس بیچاری کے دکھڑے کوئی نہیں سنتا، اگر میں بھی اس کے دکھڑے نہ سنوں تو اور کون سنے گا؟ عمر جا کے اس پگلی سی بڑھیا عورت کو کہہ دو کہ میرا نبی فرما رہا ہے، بڑھیا جب غم زیادہ ہو جائے، جب دکھ زیادہ ہو جائے، جب سینے پہ غموں کا بوجھ زیادہ ہو جائے تو یہ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کسی اور کے دروازے پر نہ جانا، میں محمد کی چوکھٹ پر آ جانا. تو سناتی جائے گی، محمد سنتا جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں دکھوں کے دکھ سنتا ہوں، غم زدہ لوگوں کے غم سنتا ہوں. اس لیے کہ جب میں مسجد میں جاؤں اللہ سب سے پہلے میری سنے. صاحب عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم ہمسائے کے گھر روٹی دیتے ہیں، غریب کی خدمت کرتے ہیں تب جب وہ مر جاتا ہے. ہمارے
گاؤں میں جس گاؤں میں رہتا ہوں وہاں کا یہ رواج ہے کہ ہمارے محلے میں جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم سارے مل کر پورے گاؤں والے اس مرنے والے کے گھر میں پوری فیملی کے لیے صبح شام کا کھانا پہنچاتے ہیں. میں نے کہا نادانو، مرنے والا روٹی روٹی کرتا مر گیا، مرنے والا 3 دن کا بھوکا تھا آخر مر گیا. روٹی کھلاتے تو اسی کو کھلاتے جو روٹی روٹی کرتا مر گیا. تمہاری بعد میں روٹی دی کس کام کی؟ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ شیعہ ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، سنی ہو، کون ہو بتاؤ تو صحیح. تو اس کی چیخ نکل گئی، رو کر کہنے لگا شاہ جی فی الحال نہ میں سنی ہوں، فی الحال نہ میں شیعہ ہوں، نہ میں وہابی ہوں، فی الحال میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی دو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اہل سنت والجماعت بریلوی عقیدے سے تعلق رکھنے والا شبیر قمر بخاری ایک خادم ہونے کی حیثیت سے امت کے جوانوں کو سبق دینا چاہتا ہے. جوانوں، تمہارے محلے میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے، تمہارے محلے میں اگر کوئی وہابی رہتا ہے، تمہارے محلے میں اگر کوئی دیوبندی یا غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا. لیکن اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا بندے، اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا. ماشاءاللہ 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 بخاری صاحب ماشاءاللہ. کورونا کے دنوں میں میرے اللہ نے لوگوں کو مسجدوں سے باہر نکال دیا، مندروں سے باہر نکال دیا، مدرسوں سے باہر نکال دیا. حکم دیا جاؤ پہلے حقوق العباد پورے کر کے آؤ. روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا. چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بادشاہ کی چوکھٹ پر ایک غریب فقیر آیا نا، اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کا ایک ہی لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا. اب جگہ جگہ سے جسم چھلک رہا تھا. غریب فقیر، غریب ہی غریب فقیر بادشاہ کے گھر آیا. جہاں بادشاہ کے کتے بندھے ہوئے تھے وہاں آ کے بیٹھ گیا. بادشاہ کہنے لگا بادشاہ مجھے ایک بات تو بتا. یہ کون سی بات ہے؟ کہا بادشاہ اگر میں تیرے دروازے پر ابھی ابھی مر جاؤں، بتا تو صحیح تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ اگر میں تیرے دروازے پر ابھی ابھی مر جاؤں، مثال کے طور پر اگر میں تیرے دروازے پر ابھی تیرے گھر میں ابھی ابھی مر بھی جاؤں، بتا تو صحیح تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ بادشاہ نے کہا تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا، تجھے کفن دے کر دفن کر دوں گا. غریب فقیر کی چیخ نکل گئی. غریب فقیر رو کر کہنے لگا بادشاہ میرے مرنے کے بعد جو میری مردہ لاش ڈھانپنے کے لیے مجھے کفن دو گے نا، وہ آج ہی دے دو تاکہ میں اپنی زندہ لاش تو ڈھانپ سکوں. سبحان اللہ. بادشاہ میرے مرنے کے بعد تمہارا دیا کفن کس کام کا؟ مجھے دینا ہے آج دو. مجھے آج کپڑوں کی ضرورت ہے. جب میں مر جاؤں گا سارے کفن کٹھے کر کے آ جائیں گے. میرے مرنے کے بعد تمہارا دیا کفن کس کام کا؟ جوانو زندہ لوگوں کی قدر کرو. زندہ لوگوں کے مرنے کے بعد تو دشمن بھی آ جاتے ہیں کفن دینے کے لیے، دشمن بھی آ جاتے ہیں کندھا دینے کے لیے. اہم دن وہ نہیں تھا جس دن آپ اس دنیا میں آئے تھے. اہم دن وہ ہوگا جب تم لوگ یہ جان لوگے کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے. اپنے آنے کا مقصد پورا کریں صاحب، اپنے آنے کا مقصد پورا کریں. اللہ اکبر. عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی. جوانو یہی وہ وقت ہے توبہ کرنے کا، یہی وہ وقت ہے اللہ کے محبوب بندے بننے کا، یہی وہ وقت ہے اللہ سے دوستی لگانے کا. یہ وقت برباد کرنے کا نہیں ہے جوانو. یہ وقت والدین کی نافرمانی کرنے کا نہیں ہے. یہ وقت والدین کی نافرمانی کر کے ان سے بد دعا لینے کا نہیں ہے. نہیں.
یہ وقت والدین کی خدمت کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کا ہے۔ مدینہ شریف میں ایک بہت بڑی خوبصورت عورت رہا کرتی تھی، جس کو اللہ پاک نے بڑا ہی حسن دے رکھا تھا۔ وہ مسجد نبوی میں روزانہ نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے۔ پہلے مسجد نبوی میں مرد عورتیں اکٹھی نماز پڑھا کرتی تھی، یہ تو بعد میں الگ الگ ہوئے۔ یہ خوبصورت عورت، یہ جو جوان بیٹھے ہیں نا، یہ دل کے کانوں سے سنیں میں کیا کہنا، خوبصورت عورت، حسین اور جمیل، اللہ نے بڑا حسن دے رکھا۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی تھی کہ بلا ایک دن ایک نوجوان آیا، اس نے راستہ روک لیا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، تیسرے دن، چوتھے دن، 5ویں دن وہ عورت بولی، بڑا تجھے کیا تکلیف ہے؟ تجھے کیا تکلیف ہے؟ کیوں میرا راستہ روکنے آ جاتے؟